اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر تھے، بڑے رتبے والے تھے، اللہ کو بہت عزیز تھے، اللہ بھی ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اسی لیے کلیم اللہ کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے انہیں طور پہاڑ پر جانا پڑتا تھا۔ جتنی بھی بنی اسرائیل کی روایات ہیں یا اسلام میں روایت موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ ان سب سے یہی پتہ چلتا ہے کہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی جلی اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ جل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور جو 70 آدمی ان کے ساتھ تھے وہ مر گئے۔ یہ واقعہ بھی طور پہاڑ پر ہی ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات بخشی، وہ دریا پار کر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹ یعنی تورات دینے کے لیے بھی طور پہاڑ پر ہی بلایا تھا۔ میرا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن ہر دفعہ ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر ہی جانا پڑتا تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک دوسری جگہوں پر موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کرنے پر قادر نہ تھا، یا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے قابل نہ تھے؟ دوسری جگہوں پر ان میں کچھ کمی آ جاتی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کلام کرنے پر قادر تھا، جیسا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو حضور اکرم جہاں بھی ہوتے تھے قرآن شریف نازل ہو جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے ذریعے ہم کلام ہو جاتا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، ہر کام میں اس کی حکمت ہوتی ہے، اس کا نظم ہوتا ہے، اس کی ترتیب ہوتی ہے، اور مخصوص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات مخصوص انداز ہی اپناتی ہے۔ اس کو مثال نہیں بنایا جا سکتا۔ جیسا کہ آج کل ہم لوگوں میں ایک بات چلتی ہے، لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی مانگنا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر ہی کیوں بلاتا تھا کلام کے لیے؟ خدا کے نظم ہیں، ان نظموں کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ خدا تعالیٰ ہر کسی کی سنتا ہے اور اس کے مسائل کو حل فرماتا ہے، یہ اسی کا کام ہے، اسی نے کرنا ہے۔ لیکن نظم ہے، نظم جو اس نے بنایا ہے اس کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، اہل زبان تھے، صحابہ کرام عرب تھے، اہل زبان تھے، لیکن جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو وہ اس کو سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آیا کرتے تھے اور آپ ہی سوال کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں جس کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی تھی یا سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ حضور اکرم کے پاس ہی آیا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کرام
ये बुजुर्गान दीन, उनको अल्लाह ताला इसीलिए उनके मुराद अता फरमाता है कि वो मखलूक की रहनुमाई कर सके, उनके काम आ सकें। जिस तरफ भी आप देखेंगे आपको यही निजाम नजर आएगा। जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या मूसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, कलीमुल्लाह थे, लेकिन वो कलाम के लिए कोई तूर पहाड़ पर ही क्यों जाते थे? नबुव्वत उन्हें कोहतूर पहाड़ पर मिली, कलाम उन्हें कोहतूर पहाड़ पर किया, किताब उन्हें कोहतूर पहाड़ पर मिली। यानी उनके लिए कोहतूर एक ऐसी जगह थी जहां पर जाकर उनकी हाजात पूरी हो जाती थी, उनके मुतालबत अल्लाह ताला सुन लेता था और वो पूरे भी फरमाता था। भाई बात यह है कि अल्लाह ताला के कवानीन का एहतराम करना, उसके नज़्म का एहतराम करना और उसकी मुकर्रर करा चीज़ों का, उसके शायर का एहतराम करना, यही दीन है, यही असल है। इस पर इतराज़ नहीं करना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़र हो और हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।